تخت زندہ خدا دا جدو لگدا ہاللویا دا نعرہ اودو وجدا تخت زندہ خدا دا جدو لگدا ہاللویا دا نعرہ اودو وجدا تخت زندہ خدا دا جدو لگدا ہاللویا دا نعرہ اودو وجدا ہاللویا دا نعرہ اودو وجدا ہاللویا 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 اس وقت اے خداوند جب تیرا قد اے خداوند تیرے بیٹے بیٹیوں کے درمیان لگ چکا ہے اے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں خداوند تیرے جلال سے خداوند مستفید ہوتے ہیں اے خداوند خدا اس وقت یہ جو نام خداوند خدا تیرے خادم کے پاس میں ہے تیری پاک رسولی میں ہے اے خداوند ان تمام بندوں کے لیے جو کہ خداوند بیماری کی حالت میں ہے یسوع کے نام سے خداوند تیری قدرت کو اے خداوند خدا تیرے سے پیار کو اے خداوند تیرے سے فضل کو یسوع کے نام سے خداوند خدا ابھی اور اس تیار ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو جن کے پاس خداوند کا زندہ جلالی کلام ہے میں ساتھ دیکھئے نیا عہد نامہ غلطیوں پالوس رسول کا غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط باب نمبر 1 آیت نمبر 6 کو ہم خدا کے کلام مقدس پڑھنے لگے ہیں۔ میں دوبارہ دہراؤں گا پالوس رسول کی غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط باب نمبر 1 آیت نمبر 6 کلام خدا میں یوں لکھا ہے، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ آج کی اس آیت مبارکہ سے خدا ہمارے جوئے بندھن توڑے، بولے آمین آمین۔ خداوند کی اس کے برہ کی تعریف ہو۔ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ آج شام بہت خاص بات سیکھنے والے ہیں اور یہ خاص بات فضل کی خوشخبری کے تعلق سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ لفظ دہرائیں تاکہ آپ جو سیکھنے والے ہیں وہ آپ کے ذہن میں اور دل کی گہرائی میں بسے۔ فضل کی خوشخبری، فضل کی خوشخبری۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی آپ کے گھر آتا ہے یا رستے میں کوئی ملتا ہے، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ خدا دا بڑا فضل ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ میرے سے متفق ہیں؟ جب ہم کسی سے اس کا حال پوچھتے ہیں کیا حال ہے، خدا کا بڑا فضل ہے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں فضل کی خوشخبری۔ کیا سیکھ رہے ہیں جی؟ کیا؟ فضل کی خوشخبری۔ تو پالوس جو رسول ہے خداوند یسوع مسیح کی اس کلام کا خدمت کا، وہ غلطیہ کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے فضل کی منادی کرتا ہوں اور خدا کے فضل کی خوشخبری کا گواہ ہوں اور اس کی میں گواہی دیتا ہوں۔ تو یہاں پالوس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو فرما رہا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر گئے ہو اور کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو مسیح کا فضل کیا وہ جان پائے جو لوگ جلد مسیح کو قبول کر کے
اس کی تعلیم سے ہٹ کر کسی اور تعلیم کی طرف چل پڑے. آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ ٹھیک ہے. پالوس کہتا ہے میں تعجب کرتا ہوں اس بات پر کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. پالوس رسول گلتیہ کی کلیسیا کے نام خط لکھ رہا ہے. اس خط میں فرما رہے ہیں، کہتا ہے میں تعجب کرتا ہوں کہ تم لوگ فضل میں سے ہوتے ہوئے اب باہر چلے گئے ہو، کسی اور طرف مائل ہو گئے ہو. تو میں یہ سیکھ رہا تھا جب کوئی فضل میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہوتا ہے. اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، اب اس گناہ کا خاتمہ کون کرے گا؟ تو بائبل سکھاتی ہے دنیا میں ہمیں کوئی اور نام نہیں بخشا گیا. پترس کہتا ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی اور ایسا نام نہیں، یسوع جیسا نام کہ جس کے وسیلے نجات ملی. ہاللیلویا. تو جو ایمان لانے والے ہیں وہی تو فضل میں شریک ہو رہے ہیں، ان پر ہی تو خدا کا فضل ہوتا ہے. ہم سب ایماندار ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں. اب سنیے، بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر ایمان لاتے ہیں، جان کر نہیں، سمجھ کر نہیں، سیکھ کر نہیں. سنی گل، جذباتی ہیں، جذبات میں ایمان لاتے ہیں. جیسے بپتسمہ بھی جذبات میں لے لیتے ہیں. دیکھو گے سی بی او جا رہے ہیں، ہوکس پہ جا رہے ہیں، گڈانی جا رہے ہیں، چلو ہم بھی جا رہے ہیں بپتسمہ لینے. جذباتی. اور کئیوں نے سمجھ کر لیا ہوتا ہے، کئیوں نے اچھی طرح جان کر خداوند یسوع مسیح کو کہ وہ ہمارا حفظی ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنا پیش کر دیا ہے، تب وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کے فضل میں شریک ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، مسیح کہلاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو جذباتی فیصلے کرتے ہیں. تو جذباتی فیصلے کرنے والے کبھی بنیاد پر قائم نہیں رہتے. جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں جس کی بنا پر وہ جلد ہی فضل کی خوشخبری سے دور ہو جاتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں فضل کی خوشخبری ہے کیا؟ لازمی نہیں کہ پڑھے لکھے ہو. جو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، وہ کیسے جانیں گے کہ فضل کیا ہے اور اس کی خوشخبری کیا ہے؟ تو جو یہ نہیں جانتا کہ فضل کیا ہے، خوشخبری کیا ہے، تو وہ کس طرح خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائیں؟ کس طرح مسیح ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مسیح کس طرح کہتے ہیں جب انہیں بنیاد کا ہی نہیں پتا؟ اور میں آپ کو بتاؤں، بہت گہرا تعلق ہے اس بھید کے اندر. سیکھنے والی باتیں ہیں، غور سے سنیے. اب یہ فضل کی خوشخبری ہے کیا؟ آپ میرے سے ذرا دہرائیں گے فضل کی خوشخبری؟ بولیں. فضل کی مجھے بھائیوں کی آواز نہیں آ رہی. فضل کی خوشخبری. فضل کی خوشخبری پالوس رسول کہتے ہیں جس کی میں منادی کرتا ہوں. اور پالوس جن سے باتیں کر رہا ہے، سب سے پہلے تو پالوس رسول ان کی تعلیم سے واقف ہے کہ ان کے پاس تعلیم کون سی ہے. اور جس زمانے میں اس نے گلتیہ کی کلیسیا کو خط لکھا، وہ بھی مسیح ہوئے تھے اور ہونے کے بعد دوبارہ گمراہ ہو گئے. مسیح میں آئے اور پھر واپس چلے گئے. اور کچھ لوگ کہتے تھے ہم مسیح میں ہیں لیکن اپنے پرانے کام بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. تو ذرا غور کریں، پالوس رسول اب ان کو سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ لیتا ہے؟ پاک روح اسے سکھاتا ہے پالوس رسول کا کہ اب پرانے عہد نامہ کی بات کر یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے گلتیوں کے لوگ تھے وہ پرانے عہد نامہ کو جانتے تھے، انہیں تعلیم ملی ہوئی تھی. اور پرانے عہد نامہ میں جتنی پیشن گوئیاں تھی پالوس انہیں اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس نے تعلیم پائی تھی.
اور جو گلتیہ کے لوگ تھے پالوس انہیں اب یسایا نبی کے صحیفے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. پالوس انہیں یسایا کے صحیفہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اب چونکہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں تو ہم یسایا نبی کے صحیفے کی بات نئے عہد نامہ میں پڑھ لیتے ہیں. تو دیکھیے بائبل مقدس سے متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 20. یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرے. آمین. پریز گاڈ. متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 20 میں لکھا ہے یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا. سن کہتے ہیں بتی کو جو چراغ کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے. میں دوبارہ پڑھوں گا متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 20 میں یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا. پالوس رسول گلتیہ کی کلیسیا سے جو بات کرنے لگا ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ پالوس اب انہیں سکھانے لگا تو انہیں کیا بتا رہا ہے؟ انہیں پرانا عہد نامہ بتا رہا ہے یسایا نبی کا صحیفہ. چونکہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ نئے عہد نامہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جب نئے کو سمجھیں گے تو پرانا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اب نیا عہد نامہ پرانے عہد نامہ کی بات کر رہا ہے. متی کی انجیل جو نیا عہد نامہ ہے اس میں پرانا عہد نامہ لکھا ہوا ہے یسایا نبی کے صحیفہ کی پیشن گوئی. اور وہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 20 میں لکھا ہے یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا. پتہ ہے جب آپ کو یہ لگے کہ آپ اپنا ایمان کھو چکے ہیں تو آپ کی کیسی کیفیت ہوگی؟ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ اپنا ایمان کھو چکے ہیں تو آپ کی کیسی کیفیت ہوگی؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا. جب آپ کو ایک وقت میں یہ لگے کہ میں اپنا ایمان کھو چکا ہوں آپ کو کیسا لگے گا؟ سرکنڈے گلیل کی جھیل کے کنارے بے شمار لگے ہوئے یسوع مسیح کے زمانہ میں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا تھا. یسوع مسیح کے دور میں لوگوں کے بچے جو جھیل تھی گلیل کی جھیل اس کے کنارے پر آتے تھے اور وہاں پر ایسے سرکنڈے لگے ہوتے تھے. اب میں سرکنڈے کی شبیہ آپ کو بتاؤں, میرے پاس تو خیر اس کی ویڈیو ہے. سرکنڈے بانس کی طرح کے ہوتے ہیں, نوکیلے پتے ہوتے ہیں لمبے لمبے اس کے. اور اس زمانہ میں لوگ کیا کرتے تھے وہ سرکنڈوں کو توڑ کر ان کی بانسری بنایا کرتے تھے سرکنڈوں کو توڑ کر. تو جب بچے وہاں جاتے یا کوئی بڑا جاتا اور وہ دیکھتے کہ یہ کچلا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو لیتے اور اس کی بانسری بناتے تو اس کو جب بجاتے تو بجتی نہیں تھی. کیوں؟ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کچلا ہوا سرکنڈا, کچلا ہوا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گھروں میں جب وائرنگ ہوتی ہے اس کے اندر پلاسٹک کا پائپ لگتا ہے. آپ الیکٹریسٹی کی وائرنگ کر لیں یا پانی کی وائرنگ کر لیں. کئی لوگ لوہے کا ڈالتے ہیں جب پلمبرنگ کا کام ہوتا ہے, لیکن کئی بار پلاسٹک, آج کل تو پلاسٹک کا لگ رہا ہے. وہ پلاسٹک کے پائپ کی بیوٹی اس کی ساتھ دیکھتے ہیں کہ نیچے رکھ کے اس کے اوپر وزن ڈال کے ٹوٹتا تو نہیں. اگر وہ ٹوٹ جائے تو کیا ہم اس کو انسٹال کریں گے, انسٹالیشن کریں گے اس کی؟ کیونکہ وہ ٹوٹ گیا تو پھر کہیں سے ہو سکتا ہے وائر نکل جائے یا کہیں سے لیکیج کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو جو بانسری بنائی جاتی ہے کہ اس کے اندر وینٹیلیشن کی جو ایئر وینٹیلیشن ہے کراس ہوا ہے وہ بالکل مقدار میں آنی چاہیے کہ ایک جگہ سے انسرٹ کرے دوسری جگہ سے آؤٹ لیٹ اس کا بہترین ہونا چاہیے. تو سرکنڈوں سے ہی اس زمانہ میں مسیح کے دور میں لوگ بانسریاں بناتے تھے. اور جب وہ سرکنڈے ان کے ہاتھ تک جو کچلے ہوئے ہیں تو اس کی اگر بانسری بنتی تھی تو اس کی آواز ٹھیک سے نہیں آتی تھی کیونکہ پھٹی ہوئی ہوتی تھی, اس کے ریشوز, اس کی سکین پھٹی ہوئی تھی. تو پھر وہ کیا کرتے تھے, اسے اٹھاتے اور سائڈ پر پھینک دیتے. سائڈ پر سرکنڈے توڑے, کچلے ہوئے سرکنڈے توڑے, ان کی بانسری پہ نہیں صحیح بنی, پھینک دو. آپ کو سمجھ آ رہی؟ پھینک دو. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ کچلے ہوئے سرکنڈوں کو جب آپ کو یہ لگے میرا ایمان کام نہیں کر رہا, آپ کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہوگا جب آپ کا ایمان نہ کام کر رہا ہو؟ اس ٹائم آپ ایسے محسوس کریں گے جیسے کچلا ہوا سرکنڈا ہے جو حرکت میں نہیں آ رہا.
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر اٹھ کر کسی اور کی طرف چلیں گے، مگر یسوع کا ارادہ نہیں ہے، وہ آپ کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اس کے کلام میں لکھا ہے، پیشن گوئی متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، وہ کچھ کنڈوں کو نہ توڑے گا۔ آگے کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 20 میں کیا لکھا ہے وہ دیکھیے، اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا۔ اب سن جو ہے اسے کہتے ہیں بتی۔ اسرائیل کے زمانہ میں جب یسوع مسیح وہاں تھے تو چراغ ہوتے تھے، اب ان چراغوں کے اندر ایک دیا سلائی ڈلتی ہے اور وہ ہمیشہ لیلن کے کپڑے کی ڈلتی تھی۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پیچھے بیٹھو، ویسا متفق ہے؟ تو لیلن کے کپڑے کی جب اس کی سلائڈ بنا کر بتی بنا کر رکھا جاتا اور اس کے اندر جو بھی آئل ڈالتے اور اس کے بعد اسے آگ لگاتے تو وہ جلتی رہتی، لیکن ایک وقت آتا وہ مکمل جل کر راکھ ہو جاتی ہوتی، وہ سلائڈ کی صورت میں، لیکن وہ راکھ ہو چکی ہوتی، ابھی راکھ بکھری نہیں بلکہ ایک ساکھ میں پڑی ہوتی۔ تو جب دوبارہ کوشش کر کے اس کو جلائیں تو آپ کے پاس تو تجربہ ہوگا، کیونکہ یہاں بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب وہ دیا سلائی کالی ہو جائے، اس کا رنگ کالا ہو جائے، خاکی ہو جائے، سیاہ ہو جائے، تو اس کو جلائیں تو اس میں آگ ٹھیک نکلے گی یا اس میں دھواں نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ تو جو لیلن کی کپڑے کی سلائی بنتی ہے اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ جب وہ مکمل جل جائے تو اس کے بعد وہ دھواں دیتی ہے، آگ نہیں دیتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایمانداروں کا جب ایمان کھو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے روک ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ بائبل میں حوالہ یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، یہاں سے آپ کو یوں پڑھنا چاہیے تھا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا، بیٹا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ یہاں سے آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، یہاں سے آپ غلط کر گئے، اے والا تانوں گیت گانا چاہیے تھا، اے تانوں کھلونا چاہیے تھا سی۔ اب ان میں صرف دھواں نکلے گا، آگ نہیں۔ جن کا ایمان چلا جاتا ہے وہ نصیحت ہی کر دینے، بس انہوں نے کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو اتنا تجربہ ہے کہ اب یہ گیت غلط گا رہا ہے، یہ کلام غلط پڑھ رہا ہے، تو بائبل سے لکھا پھر روزہ رکھنا۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اگر روشنی ڈالنا چاہتے ہو اس کے اندر تو پھر روزہ رکھ۔ تو ہمارے ہاں پلس پوائنٹ ہو جاتے ہیں، اگر وہ دیا سلائی جل کر دھواں دے رہی ہے، چکو وہی جگہ تو نما پاؤ۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس دیا سلائی کو بجھنے نہیں دوں گا، بلکہ اس کے اندر طاقت ڈالوں گا، طاقت ڈالوں گا۔ بڑی زبردست بات۔ اب سیکھ کیا رہے ہیں مجھے بتائیں گے؟ ایکو باجی نے بتایا، باقی سارے ہیں جی ہو۔ اچھا، جتنے لوگ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں، کہیں نہیں جائے گا چہرہ، ایکٹیو ہو کر بیٹھے ہیں۔ گوڈے بھی چھاڑ دو، سمجھا کے لایا کریں، کہیں نہیں جائیں گے گوڈے گوڈے آپ کے۔ آج کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آتی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ میری آواز آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ فضل کی خوشخبری۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا گہرائی کی طرف چلیں، کیونکہ کئی بار ایسے موسم آتے ہیں کہ جہاں ہم ایمان سے برگشتہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ایمان والی راہ پر نہیں چل رہے ہوتے، اور ہمیں سکھانے کے لیے خدا کام کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں واضح طور پر ایلیا کے بارے میں لکھا ہے۔ ایلیا کا جب ایمان میں ترقی کرنے کا وقت تھا تو پتہ ہے کہاں بھیجا؟ سارپت کی بیوہ کے پاس۔ اس نے ایمان کے ساتھ اسے برکت دی، پہلے روٹی کھائی، پھر اس کی مٹکی اور کپی میں برکت دی کہ کبھی نہ ختم ہو۔ یہ اس کے ایمان کی ترقی اور اسے سکھایا جا رہا تھا۔ اور پھر ایمان کیسا کہ ریت کے نالے پر اسے ٹھہرنے کے لیے کہا گیا۔ آپ کو یاد ہے نا، آپ نے بائبل پڑھا ہے کہ ریت کے نالا پر وہ ٹھہرا ہے، اور کیا ہے ایمان کی ترقی دیکھیں۔ کوے اس کو خوراک پہنچا رہے تھے، جبکہ کوے چھین کے لے کے جاتے ہیں، وہ خدا کے حکم کے مطابق اسے خوراک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اس کے ایمان کی ترقی کا دن تھا۔ پھر ایک وقت اس نے اپنے ایمان کو استعمال کیا، اور آپ کو یاد ہوگا ایلیا نے کہاں استعمال کیا؟ ایلیا نے جب آسمان سے آگ منگوائی تو بائبل میں لکھا ہے ایلیا نے کہا میرے زندہ خدا جلال کو ظاہر کر، آسمان سے آگ آئی۔ پھر اس نے اور کیا کام کیا؟ آسمان سے بارش بھی آ گئی۔ ایلیا نے اپنے ایمان کو استعمال کرنا شروع کیا، لیکن اگلا پہل کچھ اور آ گیا۔ وہاں ایک عورت نے اسے خوفناک طریقے سے ڈرایا، بھاگ گیا۔
اگر آپ کے پاس بائبل مقدس سے حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیے، کیونکہ مجھے ایک پیارے بھائی نے کہا تھا بھائی صاحب تھوڑا حوالے تے روشنی پا دیو جی، کئی بار سانو سمجھ ہی نہیں آتا. تو میں چاہتا ہوں کہ جن کے پاس بائبل مقدس دیکھیے پہلا سلاطین باب نمبر 19 آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 4 کو ذرا دیکھیے وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. پہلا سلاطین، ذرا جلدی کر لیجیے گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. پہلا سلاطین باب نمبر 19 آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 4. جب اس نے یہ دیکھا توڑ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیرسبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا اور خود ایک میل کی منزل دشت میں نکل گیا اور چھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. پریز گاڈ. سن رہے ہیں آپ حوالہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایلیا وہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ آسمان سے آگ منگوا لی. ایلیا وہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ بارش کروا لی. اب ایلیا وہ نظر آ رہا ہے جو خوف میں چھپ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. ادھر دیکھیے، آپ میں سے متفق ہیں ایلیا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھیے ایلیا جا رہا ہے ایک درخت کے نیچے چھپنے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ چھپ کر کہہ رہا ہے اے خدا میری جان لے لے. اچھا ہے خدا ہم سب کی پوری دعائیں نہیں سنتا، کیونکہ ایلیا مرا نہیں. اے خدا میری جان لے لے، میں مرنا چاہتا ہوں. یہ تو خدا کا منصوبہ نہیں. ایلیا تو کیا بات کر رہا ہے؟ ایلیا بزرگ نبی ہیں، زبردست، جو آسمان سے آگ اتار سکتے ہیں. ایلیا وہ نبی ہے. اب جو بہنیں بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں، کلام سن کر بھی خوش ہیں تو زیادہ اچھا لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کی توجہ میں کلام کی طرف کرواتا ہوں. اور یہ بھی اچھا ہے کہ مجھے آپ کے نام بھی آتے ہیں. تو کتنا اچھا لگے گا چینل پر آپ کے نام لیے جائیں. ادھر رکھیے گا اپنا ذہن، کیونکہ آپ برکت لینے آئے ہو. آج آپ جو سیکھو گے وہی اپنے بچوں کو سکھاؤ گے. ایلیا بھی اگر یہاں جماعت میں بیٹھا ہوتا مجھے اس کی بھی توجہ اس سائڈ پہ کرانی تھی، کیونکہ وہ ہمارا ہم طبیعت ہے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. ایلیا آسمان سے آگ اتار رہا ہے، ایلیا بارش برسا رہا ہے. ایزیبل نے کہا تو میرے بندے مارے نے، بائبل میں لکھا سلاطین میں، تو نے میرے آدمی مار دیا، لشکر مار دیا، میں بھی کل تک تیرا یہی حال کر کے دکھاؤں گی. وہ بھاگا اور پیڑ کے نیچے چھپ گیا اور خدا سے کہتا ہے اے خدا مجھے مار ڈال، میری جان لے لے. اچھا ہو گیا خدا ہماری ساری دعائیں نہیں سنتا. یہ خدا کا پلان نہیں ہوتا اور ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر دے وہ کر دے. اور بائبل کہتی ہے ایلیا آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا پلان اسے زندہ رکھنے کا تھا اور وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھایا گیا. ایزیبل نے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں. ایزیبل جانتی تھی کہ اس کے کہنے سے میرے سارے لوگ مارے گئے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی. لیکن ایلیا ایک بار خوف میں آ گیا. یہ نا امیدی کا مظاہرہ تھا. جب ہمارا ایمان چلا جاتا ہے تو ہم فضل سے محروم ہوئے ہوتے ہیں. پادری صاحب میرا بلڈ پریشر نہیں ٹکتا، میری شوگر نہیں ٹک رہی، پادری صاحب میرے گھٹنے کی درد نہیں جا رہی، پادری صاحب میرے پیٹ میں رسولیاں ہو گئی ہیں. آپ کس خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے ہو؟ سوچو، اس کے لیے پیشن گوئی ہوئی تھی جب وہ پیدا بھی نہ ہوا. یسایہ میں لکھا ہے اس نے ہماری بیماریاں، اس نے ہماری بد کرداریاں، اس نے ہماری لعنتیں اٹھا لیں. لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. کس طرح کے مسیح ہو، کس طرح کے وہ جو فضل سے پھر جاتے ہیں، وہ جو کلام کو سن کر کسی اور تعلیم پر مائل ہو رہے ہیں. ایماندار کیسے رہ گئے باقی؟ ایلیا آگ بھی اتروا رہا ہے، ایلیا بارش بھی کروا رہا ہے، اور پھر ایزیبل کے کہنے سے وہ چھپ بھی گیا اور کہتا ہے خدا مجھے مار ڈال، میری جان لے لے. کیوں؟ خدا کا منصوبہ جانے. وہ آپ کو فضل کی خوشخبری میں چلانا چاہ رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور حوالہ ذرا نکالیے. لوکا کی انجیل باب نمبر 24 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 25. میں آپ زبانی پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے. یسوع مسیح کے دو اور شاگرد تھے جو اماؤس کی رات پر جا رہے تھے. اماؤس کی رات یاد ہے؟ اماوس جسے کہتے ہیں. وہ دو اس راہ پر جا رہے تھے
اور یہ اس بات کا منظر تھا جب یسوع مسیح مصلوب ہوا اور سارے شاگرد وہاں سے گئے اور واپس اسے چاہنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے پریشانی میں بالا خانہ میں جا بیٹھے. اور یہ بھی دو تھے, یہ اس ٹیم کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے. ان کے ذہن میں پتہ کیا تھا, جو کچھ ہوا ہے یہ پلان تھا, اب یسوع نہیں اٹھے گا. ایمان گیا, ایمان گیا. جب تک یسوع ان کے ساتھ چل رہا تھا, بلے سانو روٹیاں بھی کھاندا ہے, انہاں نو اکھے بھی دیندا ہے, لنگڑے بھی ٹراندا ہے, سب کچھ کرتا ہے. لیکن جب یسوع قربان ہوا اور 3 دن کے لیے ان سے جدا جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں بس اب یسوع گیا. ملی بھگت تھی اور وہ چلا گیا. جب وہ واپس جا رہے تھے اماوس کی راہ پر, تو خداوند یسوع مسیح جس دن جی اٹھا, بائبل میں لکھا اسی شام کو یسوع مسیح ان کے پیچھے گیا جو اس کی جماعت کو چھوڑ کر جا رہے تھے. اماوس کی راہ پر وہ یسوع مسیح ان کے ساتھ چل رہا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا. یسوع کو وہ کہانی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ایسا ایسا کام ہوا. اور جب وہ ان کے گھر پر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا اور اس کے جب ذہن آزاد کیے تو کہتے ہیں اے آقا, اے ربی, اے خداوند, اے یسوع, یہ تو ہے. لکھا ہوا ہے وہ جلال کی خوشخبری سے بھر گئے. ایک اور کہانی لکھی ہوئی ہے, میں آپ کو فضل کے بالکل قریب لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ مسیح ہو, نامی مسیح نہیں, نامی ایماندار نہیں. آپ فضل کی خوشخبری کو سن کر پہچان کر ایمان لانے والے بنو. جذباتی مسیح نہیں, پیدائشی مسیح نہیں, ایماندار مسیح جو ایمان لانے کے بعد مسیح ہوتا ہے. اور برائے مہربانی بچے سامو سنیے, ایک شخص نے ایک بار خداوند یسوع مسیح کی کھانے پر دعوت دی. اب جب خداوند یسوع مسیح وہاں گئے دعوت پر, تو یسوع مسیح کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. میرے نہ کوئی بھائی آئے گا ادھر, آجو آجو آجو. یہاں کھڑے ہو جائے گا, تھوڑا سا ادھر آ جائے. اب میری طرف دیکھیے گا, بائبل میں اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح اس شخص کے گھر گئے. اب اس کی ہی ڈیزگنیشن لکھی ہے فریسی, اور اس نے کیا کیا, یسوع مسیح کی دعوت کی. اب میں کردار نبھا رہا ہوں یسوع مسیح کا, اور یہ وہ شخص ہے جو میزبان ہے جس کے گھر یسوع مسیح کھانا کھانے گئے. اب دونوں بیٹھے ہیں. اب ذرا بیٹھنے کے سٹائل پر غور کیجئے گا, کئی بار ہم نے یہ آیت سنی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی. پلیز ذرا بیٹھے. آپ میرے بیٹھنے کا انداز دیکھ رہے ہیں, یہ میرے پیر ادھر ہیں اور یہ میرے سامنے ہے, اور یہ بھی اسی طرح ہی بیٹھے گا. ان کو تربیت اور ترتیب دی جاتی تھی کھانے پر کس طرح بیٹھتے ہیں. اور کبھی مجھے موقع ملے تو یوحنا کی انجیل سے میں آپ کو سکھاؤں گا جو خدا کے روح نے مجھے سکھایا کہ خداوند یسوع مسیح کی نشانی کیا تھی جو شرع کے عالم جانتے تھے کہ یسوع کب واپس آئے گا, کیوں ٹیبل پر کس طرح بیٹھتے تھے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یسوع مسیح اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس کے گھر میں وہ کھانا کھانے گئے, اور جب وہ کھانا کھانے گئے تو ایک خاتون آ گئی اور وہ یسوع کے پیچھے, کوئی چھوٹی سی بیٹی آ سکتی, چھوٹی بیٹی, چھوٹی بیٹی. یہ اس چھوٹی بیٹی ریڈ شرٹ والی کو بھیج دیں ذرا پلیز, آ جاؤ میرے بچہ. یہ کردار ہے, ذرا سنیے گا. بڑا یہاں پہ اس لیے نہیں کھڑا کر سکتا, ذرا کردار سٹرونگ ہے. آپ بیٹا ذرا پیچھے آ جائیں, ادھر کھڑے ہو جائیں. اب یہ وہ لڑکی ہے جس کے لیے بائبل میں لکھا ہے بد چلن عورت. کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح ان سے باتیں کر رہے ہیں, چہرہ میری طرف, بالکل میری طرف بیٹھے ایسے ہی. اب یہ بیٹھنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں, پاؤں پیچھے تھے. اس شخص کے بھی جس نے دعوت کی وہ بھی پیچھے پاؤں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ عورت کہاں پر آئی؟ بائبل میں لکھا ہے وہ پیچھے آئی. وہاں پہ پیچھے لفظ نہیں لکھا ہوا. وہ آئی اور آ کر کیا کر رہی ہے, آنسوؤں کے ساتھ یسوع کے. اگر یسوع وہاں یوں بیٹھا ہوتا تو پاؤں دھل سکتے تھے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ کئی بار ہم نے آیت سنی ہے. یسوع وہاں پر یوں بیٹھے ہوئے تھے, یہ پاؤں. اور وہ شخص یسوع کو دیکھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, اگر یہ سچا نبی ہوتا تو جانتا کہ کون سی عورت ہے. ایسے ہی, ہاں جی. اب میں آپ کو بتاؤں, وہ جو سوچ رہا تھا اس کی زبان پر نہیں تھا, اس کے اندر تھا. یسوع مسیح نے کہا شمعون میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا؟
ایک شخص تھا, اس کے 2 قرضدار تھے, ایک نے 50,000 دینا تھا اور ایک نے 10,000. تو کہتا ہے ایک وقت تھا کہ اس سے بولا کہ اس دن دینا, تو وہ نہ دے سکے. تو جو قرض لینے والا تھا اس نے دونوں سے پوچھا تو دونوں نہ دے سکے. تو اس نے کہا دونوں کے قرض معاف ہوئے. تو اس نے کہا مجھے بتا کہ زیادہ کون خوش ہوا. تو اس میزبان نے کہا ظاہری بات ہے جس کا قرض زیادہ معاف ہوا. تو اس نے کہا میں تجھے بتاؤں, بائبل میں اس طرح لکھا ہے, یسوع نے کیا کر کے پھیر کر, اگر یسوع اسٹریٹ بیٹھا ہوتا تو بد تہذیبی تھی کسی کے گھر بیٹھنے کی. یسوع نے پھر کر کہا میں تجھے بتاؤں, یہ وہ عورت ہے جب سے میں تیرے گھر آیا یہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ میرے پیر دھو رہی ہے اور بالوں کے ساتھ پہنچ رہی ہے. تو نے تو میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی بھی نہ فراہم کیا. جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کے اتنے گناہ معاف ہوں گے. جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کے اتنے گناہ معاف ہوں گے. جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں فضل کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہم پر ہوا خدا کے بیٹے میں آسمانی خدا کا کہ ہمارے گناہ اس نے معاف کیے. اسی کی تو پولس رسول منادی کر رہا تھا. یہ خوشخبری تھی کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے. جب ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے گناہ معاف ہوئے تو ہر ایک بندے کے گناہ معاف ہوئے جو اس پر ایمان لاتا ہے. یہ ہے خوشخبری. اور جو کوئی خوشخبری پر ایمان لاتا ہے, یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. جو جتنی محبت کرے گا اس کے اتنے گناہ معاف ہوں گے. جتنا آپ زیادہ یسوع کے ساتھ لپٹے رہو گے اس کے اندر سے قوت نکلے گی, وہ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی, آپ بابرکت رہو گے. ہاللیلویا. آپ کس کے ساتھ جڑ رہے ہو؟ شافی کے ساتھ. آپ کس کے ساتھ جڑ رہے ہو؟ آپ اس مالک کے ساتھ جڑ رہے ہو جس کے آپ بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہو. آپ اس کے ساتھ جڑ رہے ہو جو کائنات کا بادشاہ ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور جب آپ اس کے ساتھ جڑ رہے ہو تو پھر آپ کے چہرے مسکرانے والے اور سلوٹ والے نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ فضل کی خوشخبری باہر نہیں, وہ آپ کے اندر ہے. ہاللیلویا. تو آج میں چاہتا ہوں جتنے لوگ یہاں دعا کروانے آئے ہیں وہ اس ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میرے اندر خداوند کا کلام آج اترا ہے. ہاللیلویا. تو آپ کو یاد ہے پچھلے بدھ ہم نے کیا کہا تھا, کیسے اپنے ربی کو اپنے آقا کو پکارنا ہے؟ کون بتا سکتا ہے زور سے؟ اپنے دو مل کر رام کر. ایسے اس تک آواز ہی نہیں جانی. کیسے پکارنا ہے؟ جتنے پکارنا چاہتے ہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. پریس کر, پریس کر, پریس کر. جو چاہتے